السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبصرہ پوائنٹ کی ہفتہ روز عالمی خبروں کے بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ افغانستان کی ایک اور مسجد میں دھماکہ، درجنوں افراد ہلاک، بے شمار زخمی۔ حرمین شریفین میں سماجی فاصلہ برخاست کرنے کا فیصلہ، نمازی اور عازمین کو مکمل گنجائش کے مطابق داخلے کی اجازت۔ برطانیہ کی سب سے بڑے آرکیٹیک ایوارڈ کے لیے پہلی بار ایک مسجد نامزد، یورپ کی پہلی ایکو فرینڈلی مسجد ہے یہ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ افغانستان کے قندھار میں ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ایک اور بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مقامی ہاسپٹلز کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دھماکے کے بعد کئی لوگوں کے کپڑے برآمد ہوئے ہیں۔ مسجد میں مچی تباہی اور خون پھیل جانے سے افراتفری پھیل گئی تھی۔ پچھلے ہفتے بھی مسجد میں دھماکہ ہوا تھا جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سعودی حکومت نے حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اتوار 17 اکتوبر سے کووڈ-19 قواعد کے تحت عائد کردہ سماجی فاصلوں کو برخاست کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ حرمین شریفین میں مکمل گنجائش کے مطابق مصلیان و عازمین کرام کو داخلے کی اجازت رہے گی۔ کھلے مقامات پر اتوار سے ماسک لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ برطانیہ کے سب سے بڑے آرکیٹیک ایوارڈ اسٹرلنگ پرائز کے لیے پہلی بار ایک مسجد کو منتخب کیا گیا ہے۔ کیمبرج سینٹرل مسجد لکڑی کے ڈھانچے پر تیار کی گئی ہے۔ یہ مسجد سبز توانائی پر زیادہ انحصار کرنے والی یورپ کی پہلی ماحول دوست یا ایکو فرینڈلی مسجد ہے۔ مسجد کا ڈیزائن اسلامی اور انگریزی تعمیراتی روایات کا حسین امتزاج ہے۔ اس مسجد کی تعمیر پر تقریباً 2 کروڑ برطانوی پاؤنڈز خرچ ہوئے ہیں۔ مسجد میں 1000 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کو 24 اپریل 2019 کو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ بہترین فن تعمیر کے باعث مسجد کو اسٹرلنگ پرائز کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ انعام کا اعلان 14 اکتوبر کو کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی لڑکے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ فوجی بیان کے مطابق مذکورہ فلسطینی لڑکا ایک سرنگ کی جانب جانے والی سڑک پر بارود سے بھری بوتلیں پھینک رہا تھا جس سے ڈرائیورز کو خطرہ تھا اور اس کے رد عمل میں اس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس کارروائی میں ایک اور لڑکا زخمی بھی ہوا ہے۔ خلیجی ملک کویت میں خواتین کو فوج میں کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ کویتی وزیر دفاع حماد جابر العلی کا کہنا ہے کہ کویتی خواتین کے لیے فوج میں کام کرنے کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ کویتی خواتین اپنے بھائیوں کے ہمراہ فوج میں شانہ بشانہ کام کریں۔ اس اجازت کے بعد کویت میں خواتین اب دیگر شعبوں کے علاوہ فوجی عہدوں پر بھی کام کر سکیں گی۔ کویت میں خواتین پولیس کے شعبے میں 2001 سے کام کر رہی ہیں جبکہ کافی سالوں سے کابینہ اور پارلیمان میں بھی خواتین کی شمولیت رہی ہے۔ امریکہ کے صدر تھامس جیفرسن کے پاس رہنے والا قرآن مجید کا تاریخی نسخہ دبئی ایکسپو 2020 میں امریکی پویلین میں عام لوگوں کے دیکھنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ اس تاریخی نسخے کو واشنگٹن میں امریکی کانگریس کی لائبریری سے کسی عالمی نمائش میں بھیجا گیا ہے۔ دبئی ایکسپو میں امریکی پویلین نے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ یہ نسخہ امریکہ کے پویلین میں رکھا گیا ہے جس کے تھیم کا عنوان ہے زندگی، آزادی اور مستقبل کے لیے۔ قرآن کے تاریخی نسخے کو ایک خصوصی طور پر تیار کیے گئے لکڑی کے باکس میں واشنگٹن میں کانگریس کی لائبریری سے بھیجا گیا ہے۔ 2 جلدوں پر مشتمل اس تاریخی ایڈیشن کا انگلش ترجمہ سن 1734 عیسوی میں جارج سیل نے کیا تھا۔ طویل عرصے سے معاشی بدحالی کا شکار لبنان قحط کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور عوام کی زندگی مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لبنانی شہریوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات کی ابتری یہاں تک پہنچے گی کہ لوگ اپنے اعضاء فروخت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ غربت کے باعث اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہم اپنے اعضاء فروخت کریں گے۔ سعودی عرب میں تمام مساجد کی انتظامیہ کو نمازیوں کے مابین سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق وزارت اسلامی امور، دعوت و ارشاد نے تمام مساجد کی انتظامیہ کو تا حکم ثانی نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ ساتھ میں مساجد کی انتظامیہ کو تاکید بھی کی ہے کہ پہلے کی طرح کورونا سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل کیا جائے۔
شامی وزارت دفاع کے مطابق شامی علاقے حمص میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے نئے حملوں میں ملکی فوج کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ اس اسرائیلی فضائی بمباری میں پالمیرا شہر کی نواح میں ٹیلی مواصلات کے لیے استعمال ہونے والا ایک ٹاور تباہ ہو گیا۔ اسرائیل ماضی میں بھی شام پر کئی مرتبہ فضائی حملے کر چکا ہے۔ عرب قوم کے نوجوانوں نے مسلسل 10ویں برس بھی دنیا میں متحدہ عرب امارات کو اپنے رہنے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ملک قرار دیا ہے اور اسے اپنی قوم کی طرح بہت زیادہ چاہنے کا اظہار کیا ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق یہ صورتحال عرب نوجوانوں سے کیے جانے والے ازدحا کے BCW 13ویں سالانہ سروے کے نتائج میں سامنے آئی، جس کے نتائج کا آج اعلان کیا گیا۔ رواں سال کا یہ سروے عالمی تحقیق و جائزہ کی کمپنی PSB انسائٹ کی جانب سے کیا گیا، جس میں 17 عرب ممالک کے 50 شہروں میں 18 سے 24 برس عمر کے 3400 نوجوانوں کی رائے شامل کی گئی۔ مذکورہ سروے نتائج کے مطابق تقریباً نصف عرب نوجوانوں نے متحدہ عرب امارات کو پسندیدہ ترین ملک قرار دیا۔ عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ خدا حافظ۔